جہاں سچ کہنے والے ہار جائیں اور جھوٹ بولنے والے آپ کا منہ بند کرا دیں، وہاں ٹوٹ پھوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جغرافیہ ہی بدل جایا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سچ کہنے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں۔ آج پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں حیران و پریشان نظر آتی ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کا سچ سننا کہنا چاہتا ہے، لیکن آخری فتح اس سچ کی ہونی ہے جو بہت تلخ ہے۔ آج آپ کو اپنے ارد گرد جو افراتفری اور بے یقینی نظر آ رہی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے اکثر کھلاڑی پورا سچ نہیں بول رہے۔ آج کے پاکستان میں پورا سچ سامنے لانا بہت مشکل ہے۔ کہیں کسی کی سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں اور کہیں ارشد شریف کا انجام سامنے کھڑا نظر آتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ماہ قبل عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ 2 معاملات پر مذاکرات کر لیتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپس میں صلاح مشورے سے نئے آرمی چیف کا تقرر کر لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نئے انتخابات کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں۔ شہباز شریف نے ان دونوں معاملات پر بات چیت سے انکار کر دیا، تاہم پیشکش کی کہ آئیے میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت پر بات کر لیتے ہیں، اور یوں بات آگے نہ بڑھ سکی۔ شہباز شریف نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے 5 ماہ قبل تحریک انصاف سے مذاکرات کے نتیجے میں قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن پھر اچانک اس فیصلے سے بیک آؤٹ کیوں کر گئے۔ جی ہاں، مجھے شہباز شریف اور عمران خان کی تردید کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج کل یہ دونوں ایک دوسرے کو چور اور لٹیرا قرار دے رہے ہیں، لیکن مئی کے تیسرے ہفتے میں بیک چینل سے ان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بھی مت بھولیے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا اور ان کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کاروباری شخصیت سے سوری کہہ دیا، جس کے بعد عمران خان نے طاقتور حلقوں کے ذریعے مسلم لیگ نون سے مذاکرات شروع کیے۔ مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کے اتحادی تھے۔ پیپلز پارٹی اور JUI فے سمیت دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہ تھے، لیکن اس کے باوجود مسلم لیگ نون قومی اسمبلی توڑنے پر راضی ہو گئی۔ انہی دنوں IMF سے مذاکرات بھی جاری تھے، لہٰذا ان مذاکرات کی وجہ سے قومی اسمبلی توڑنے کے اعلان میں چند دنوں کی تاخیر ہو گئی، لیکن جس دن نئے انتخابات کا اعلان ہونا تھا، اس دن عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ خان صاحب کا خیال تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ان کے لانگ مارچ کی دھمکی کا نتیجہ سمجھا جائے گا اور انہیں بہت سیاسی فائدہ ہوگا۔ لانگ مارچ کے اعلان کے بعد شہباز شریف نے قومی اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا اور عمران خان کے لانگ مارچ کو بے تحاشا طاقت کے استعمال سے ناکام بنا دیا۔ اس ناکامی کے بعد عمران خان ایک اینگری مین بن گئے اور انہوں نے فوجی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیہ دینا شروع کر دی، کیونکہ میر سید جعفر علی خان نجفی دراصل نواب سراج الدولہ کے آرمی چیف تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت سے اپنی ہی فوج کو شکست سے دوچار کیا تھا۔ خان صاحب دن کے وقت جلسوں میں آرمی چیف کو میر جعفر کہتے اور رات کی تاریکی میں ان سے ملاقاتوں کی کوشش کرتے۔ جس وزیر اعظم کو چیری بلاسم قرار دیتے، اس کے پاس پیغمبر بھیجنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے نہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھول گئے کہ ان کے ارد گرد وزارت عظمیٰ کے کم از کم 3 امیدوار موجود ہیں جو اندر ہی اندر ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں چھوٹی سی جھلکی پیش ہے۔ فروری 2021 میں جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے ملے اور انہیں خبردار کیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر گڑبڑ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اپنے MNA صاحبان کی ناراضگیاں دور کریں۔ اگر آرمی چیف کی نیت میں فطور ہوتا تو وہ عمران خان کو خبردار کیوں کرتے؟ یہ وہ دن تھے جب عمران خان کی کابینہ کے ارکان ہیلے بہانوں سے آرمی چیف سے ملنے جاتے اور اپنے وزیر اعظم کی شکایتیں کرتے۔ ایک دن 7 وزراء وفد بنا کر جنرل باجوہ کے پاس گئے اور اپنے وزیر اعظم کی شکایتیں کی۔ جنرل باجوہ نے ان وزراء حضرات سے کہا کہ آپ یہ سب باتیں وزیر اعظم کے سامنے خود کیوں نہیں کرتے؟ وزراء صاحبان نے کہا کہ خان صاحب ہماری کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ سن کر جنرل باجوہ نے ان وزراء سے کہا کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں۔ اس کے بعد معاملات دن بدن بگڑتے چلے گئے۔ ISI کے سربراہ کے ٹرانسفر کے مسئلے پر عمران خان نے جنرل باجوہ کو اتنا زج کیا کہ ایک دن جنرل صاحب نے اپنا عہدہ خود ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم کو اطلاع بھی دے دی۔ وزیر اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے ISI کے سربراہ کے ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن کروا دی۔
لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف اور ISI کے نئے سربراہ سے تقاضا کیا کہ اپوزیشن کی اہم شخصیات کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ اس غیر آئینی مطالبے سے انکار پر خان صاحب نے اپریل 2022 میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کر لیا۔ تحریک انصاف کے ناراض ارکان کے ذریعے یہ خبر فروری 2022 میں آصف زرداری اور شہباز شریف تک پہنچی اور یوں عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا۔ اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے خان صاحب نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ تراشا، جس سے ان کے سیاسی مخالفین کی نااہلی اور نالائقی کی وجہ سے عوامی پذیرائی ملی۔ لیکن اب حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی صرف 10% سچائی سامنے آئی ہے۔ اگر 50% سچائی سامنے آ گئی تو عمران خان، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت اکثر بڑے بڑے سیاستدان مشکل میں پڑ جائیں گے۔ عمران خان نے نئے انتخابات کی تاریخ کے لیے ایک نیا لانگ مارچ شروع کر رکھا ہے۔ نئے انتخابات جب بھی ہوئے ان میں عمران خان کا اپنا حصہ لینا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ ان پر کئی نئے مقدمات بن رہے ہیں۔ خان صاحب کی پارٹی میں موجود وزارت عظمیٰ کے امیدوار اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے ہیں۔ پورا سچ سامنے آ گیا تو کسی کی چالاکی کام نہ آئے گی۔ یہ چالاک لوگ ڈریں اس وقت سے جب وہ نواز شریف اور زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے، لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرا رہی ہوگی۔